अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे आपको वेलकम कहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ये चैनल जो है, इसमें हम आपको उन टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो इससे पहले जिन पर कम बात हुई है, या लोगों के दिमाग में कुछ इश्काल उसके ऊपर पैदा होते हैं। खासतौर पे तो हमारा ये चैनल जो है, इसमें हम आसान कुरान का जो है वो कोर्स जो करवा रहे हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के साथ। और इसी सिलसिले में हमारी एक ज़ूम के ऊपर लाइव क्लास भी होती है। माशाल्लाह उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत जोश व खरोश के साथ इस कोर्स को कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें तकरीबन सूरह आल इमरान जो है उस पर पहुँच चुके हैं। उस कोर्स में अगर आप भी लाइव शामिल होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहीं पे ज़ूम का लिंक आता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेके आया हूँ कि ज़िंदगी में गम क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके हवाले से अगर हम अपने इर्द-गिर्द फैली हुई कायनात पर जितना भी गौर करेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसका खालिक निहायत ही कुदरत वाला, निहायत ही मेहरबान और निहायत हकीम है। और वो खालिक जिसने इस कदर वसी और खूबसूरत कायनात बनाई है, जिसने तमाम मखलूक़ात की ज़रूरियात की तकमील का बेहतरीन बंदोबस्त किया है, जिसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तख्लीक में जितना गौर करते जाएँ, इसकी हिकमतें हैरान किए देती हैं। तो क्यों इसकी बनाई हुई कायनात में इंसान इस कदर गमगीन है? वो रब जिसने हमारे किसी हक के ना होते हुए भी हम पर अपनी नेमतों की बारिश कर रखी है, वो हम पर कोई ज़ुल्म नहीं कर सकता। और अगर गम इसकी तरफ से है, तो इसमें भी ज़रूरी कोई ना कोई हिकमत होगी। मैं आपके साथ कुछ गम की वजूहात शेयर करना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी में हमारे गम क्यों आते हैं। इसमें सबसे पहली वजह तौबा और इस्लाह का मौका फराहम करना है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। जब हम अल्लाह ताला की नाफरमानी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे होते हैं। जिस तरह एक मेहरबान उस्ताद अपने माहाना इम्तिहान में नाकाम होने वाले शागिर्द को डाँटता है और सज़ा देता है, तो इसकी वजह दुश्मनी नहीं बल्कि मोहब्बत होती है। वो चाहता है कि शागिर्द अपनी इस्लाह कर ले, ताकि एनुअल एग्ज़ाम्स में नाकाम होकर इसकी ज़िंदगी का एक कीमती साल बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हर इंसान आखिरत में कामयाब हो। जब वो हमें जहन्नुमी रास्तों पर चलता हुआ देखते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में दुःख हमें हमारे अमाल की तरफ मुतवज्जह करने के लिए भेजते हैं। इरशाद बारी ताला है, सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मुसीबत भी तुम्हें पहुँचती है, वो तुम्हारे अपने हाथों ही की कमाई से पहुँचती है, और तुम्हारे बहुत से कसूरों से तो वो वैसे ही दरगुज़र कर जाता है। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी अनायत है कि वो यूँ हमें गुनाहों की बख्शिश के लिए तौबा का मौका फ़राहम करता है। गुनाहों का कुफ़ारा और तज़किया कल्ब बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों की कमज़ोरियों को धोने के लिए इन्हें मुश्किलात में डालते हैं, और मोमिन की साबित कदमी और इन मुश्किलात और मसाइब को इनके गुनाहों का कुफ़ारा बना देते हैं। लेकिन इन आज़माइशों से हमें अपनी ख़ामियों का पता चलता है, ताकि हम इन्हें दूर करने की फ़िक्र करें। ये अगर ह आएँ, तो समझें अल्लाह ताला ने अभी हमें भुलाया नहीं। ये ना आए तो फ़िक्र होनी चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला ने हमें भुला तो नहीं दिया। तिरमिज़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन मर्द तो औरत की जान, औलाद और माल पर बराबर आज़माइश आती रहती है, और इनसे इनके गुनाह धुलते रहते हैं, यहाँ तक कि वो अल्लाह को इस हालत में मिलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किल में डालते हैं, और वो जिस जज़्बे ईमानी से अपने रब की आज़माइश से कामयाबी निकलता है, इसके इतने ही दर्जात बुलंद करते हैं और ईमान की मज़बूती अता फरमाते हैं। तिरमिज़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, सबसे ज़्यादा मुसीबत किस पर आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया और रसूलों पर, फिर भी जो इनके बाद मर्तबे में हैं, फिर जो इनके बाद हैं, बंदे की आज़माइश इसके दीन के मुताबिक होती है। यहाँ तक कि बंदा रुए ज़मीन पर इस हाल में चलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अन्हा को नमरूद ने आग में फेंक दिया। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आज़माइश के आने पर अल्लाह ताला से मायूस हो जाते और आग से बचने के लिए नमरूद की बात तस्लीम कर लेते, तो अल्लाह ताला पर इस बात का तवक्कुल और यकीन से महरूम रह जाते, जो आग से बच जाने पर इन्हें हासिल हुआ, और ना ही ऐसी और आज़माइशों में कामयाबी पर इन्हें इमामुल इंसान का मुकाम मिलता। इरशाद बारी ताला है, सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शायद तुम किसी चीज़ को बुरा जानो और अल्लाह ताला ने इसमें खैर कसीर रखी हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भाइयों, काफ़िले वालों और ज़ुलेखा की पैदा करदा मुश्किलात ने अज़ीज़ मिस्र बनने का रास्ता हमवार किया। अल्लाह ताला खुशी और गम के ज़रिए मोमिन की तरबियत करके इसे एक साबिर और शाकिर, हौसलामंद और रूहानी तौर पर मज़बूत इंसान बना देते हैं। यूँ इसे दुनिया में नफ्स मुतमइन्ना की बादशाही हासिल होती है, और फिर इसका समर आखिरत की अब्दी बादशाही है। कुरान मजीद में किस्सा मूसा और खिज़र में हज़रत खिज़र एक गरीब मल्लाह की सही कश्ती का तख्ता तोड़ देते हैं और एक लड़के को कत्ल कर देते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये काम खिलाफ अदल
حکمت معلوم ہوتے ہیں۔ بعد میں حضرت خضر نے بتایا کہ قریب ہی ایک بادشاہ کشتی کو زبردستی لوگوں سے چھین رہا تھا۔ انہوں نے کشتی کو اس لیے عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اپنے مقصد کے لیے ناکارہ سمجھ کر اسے چھوڑ دے اور یہ غریب اپنی روزی کے اس واحد ذریعے سے محروم نہ ہو جائیں۔ لڑکے نے بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کا نافرمان بننا تھا اور اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ ان کو نیک اولاد دے دے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر بندہ آزمائش میں خود کامیاب ہونا چاہتا ہو اور وہ پورے ارادے اور ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہو، ایسے میں اگر وہ پھسلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ اسے سنبھال لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے الہی اشارے پر اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، لیکن آخر ماں تھیں، ان کا دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا۔ سورہ قصص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ موسیٰ کے راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے۔ جتنی آزمائش سخت ہو اور بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی خاطر بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے پر تیار ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی درجے کی نمودار ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ غم کا علاج بتاتا ہوں۔ بہت اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ دنیا کھونے اور پانے، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی کی جگہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں غم اس لیے بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کو چھوڑ کر دنیا کی اس سرائے کو اپنا مستقل گھر نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ کریم رب یہ چاہتا ہے کہ دکھوں کی آگ آپ کے وجود کو جھلسائے تاکہ آپ پر بے حسی کی نیند طاری نہ ہو، آپ جہنم سے بھاگنے والے بنے، آپ کو محرومی کے تجربے سے گزارا جائے تاکہ آپ جنت سے محرومی کی تکلیف یاد رکھیں۔ کسی عورت پر ظلم ہونا، اس سے طلاق ہو جانا، کسی کا بے اولاد رہنا، کسی پر تہمتیں لگانا، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جانا، کوئی معذوری، اگر ان سے گزر کر جنت ملنے والی ہو تو اللہ کے نزدیک یہ معمولی باتیں ہیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچے گا وہ ان مشکلات کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ تمام غموں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے خواہشات کا پورا نہ ہونا غم کا باعث بنتا ہے، جبکہ یہاں خالق نے وہ حالات ہی نہیں رکھے کہ یہاں کوئی شخص اپنی جنت بنا سکے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی اس قانون کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے، یعنی موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو وہ مطلوب انسان بنانا جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے۔ کوشش کیجیے کہ غم اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ اگر ہم نے اس مختصر سی زندگی کو درست استعمال کر کے آخرت کے اجر نہ سمیٹے بلکہ رونے دھونے، شکوے شکایتیں اور اپنی مظلومی ثابت کرنے میں گزار دیا تو یہ سراسر نقصان کا سودا ہوگا۔ جب مصیبتیں آئیں تو متنبع ہو کر ایک ہونہار شاگرد کی طرح ان سے سیکھنے پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، ان کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہیں، اس طرح تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔ مسلم۔ دنیا میں آزمائش کے قانون کے تحت کسی کو ایک چیز دے دی گئی ہے اور کسی کو دوسری چیز۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میں نے کچھ لوگوں کو جوتا پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے ان کو جوتا دیا اور مجھے بغیر جوتے کے رکھا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اس سے بہتر بنایا اور ان کو دو تندرست پاؤں عطا کیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان انگنت نعمتوں کو تو نہیں دیکھتے جن کی بارش صبح و شام ہم پر ہوتی رہتی ہے، مگر جب کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی دل کو پسند نہیں ہوتی تو شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ مشکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جنہوں نے اس پریشانی کے وقت میں ہمیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ آدمی اپنے صحیح و سالم وجود پر نظر کرے، صحت و عافیت پر غور کرے، صحت کی قدر کے لیے کبھی کبھی ہسپتال کا چکر لگائے، ان لذتوں کا خیال کرے جو کھانے پینے وغیرہ میں میسر ہیں، پھر وہ خدا نخواستہ اپاہج نہیں، ہزاروں بیماریوں سے، دشمنوں سے محفوظ ہے، ایمان کی نعمت میسر ہے۔ نعمتوں کی تفصیل دیکھیے اور یہ سوچیے کہ اس کو ان نعمتوں کا کیا حق ہے، اس سے دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی اور اتنا کچھ حاصل ہونے کا اطمینان غم کو کم کر دے گا۔ ہر روز کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی گزشتہ زندگی کے ان تجربات کو تازہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری خاص طور پر مدد فرمائی اور ہمیں مشکل سے نکالا، ہمیں ان انعامات پر جو ہماری پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ یاد کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا قلب یقین کے نور سے لبریز ہو جاتا ہے اور ہم یقینی طور پر جاننے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر حال میں کافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس سے پہلے کیا ہے وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ صرف نعمتوں پر جن کا ہم نے اپنی گزشتہ زندگیوں میں تجربہ کیا ہے بلکہ ان بے شمار نعمتوں پر جو ہماری آئندہ زندگی میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ ایک کامل، آزاد، خوشگوار، کامیاب زندگی میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ یقینی اور سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے۔
ہمیں نہ کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے، نہ کسی چیز کا غم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین، ان کی گزشتہ آئندہ نعمتوں پر شکر، اور مشکلات کے پہاڑوں کو اڑا کر بکھیر دے گا اور راستے کو ہموار میدان کر دے گا۔ یعنی کہ شکر جو ہے وہ اصل میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا جب ہم شکر کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے دوسرا ہمارے لیے جو ہتھیار ہے وہ صبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی غم اور محرومیاں دیکھ کر اور کبھی خوشی اور غمی عطا کر کے آزماتا ہے۔ صابر وہ ہے جو غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور مسرت و کامرانی کی صورت میں آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ حصول صبر کے لیے مندرجہ ذیل حقائق پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ عقیدہ آخرت، صبر پیدا کرنے کے لیے اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ مشکلات کی کثرت مایوس کر رہی ہو یا کامیابیاں مغرور بنا رہی ہوں، یہ یقین ہمیشہ سیدھی راہ پر ثابت قدم رہنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ گزرنے والی دکھوں کی شکار زندگی فانی ہے اور موت کے بعد ملنے والی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ جب زندگی خود ہی مختصر ہے تو اس کے اندر آنے والی یہ پریشانی کے لمحات تو اس سے بھی زیادہ مختصر ہیں۔ یہ تو ابھی ابھی ختم ہوا چاہتے ہیں، چند برسوں کی تو بات ہے، پھر نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے یہ صبر آزمال ہمیں۔ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، ہیرے جواہرات کے محلات، مشک و عنبر کے باغات، دودھ و شہد کی نہریں، سونے چاندی کے درخت، صالحین کی پاکیزہ قربت، فرشتوں کے سلام اور طرح طرح کے لذیذ کھانے ہوں گے۔ وہاں نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے اور نہ مستقبل کے اندیشے۔ بد نصیب وہ نہیں ہے جسے یہ فانی دنیا نہیں ملی، بد نصیب وہ ہے جسے ابدی دنیا نہیں ملی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور سورہ بقرہ میں فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 90 میں ساری سرگزشت کا نچوڑ یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ تقوی اور صبر جس کے اندر احسان کی روح ہو، بندے پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے فضل کا ضامن ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر ہی سے امامت اور پیشوائی نصیب ہوتی ہے، اور سورہ الزمر میں کہتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو تو ان کا صلہ آخرت میں بے حساب دیا جائے گا۔ اور سورہ رات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صابرین کے لیے جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہو کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر اس صبر کے باعث جو تم نے دنیا میں کیا۔ اگر فانی درد پر صبر کر لیا جائے تو دیکھیں اس کے معاوضے میں کن چیزوں کا اور کون وعدہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں فرماتے ہیں کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کی ابتدا میں ہو، کیونکہ انجام کار تو بڑے سے بڑے بے صبر کو بھی صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مصیبت سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، بیمار کو علاج، مفلس کو حصول رزق کے جائز ذرائع ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری جدوجہد سکون، حوصلے اور وقار سے کی جائے، نہ کہ شکوہ شکایات کرتے ہوئے۔ مخلوق سے شکوہ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یہی نہ کہ ایک رحیم و کریم ذات کا ایک غیر رحیم ذات سے شکوہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی میں، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کے باعث موت کی تمنا نہ کرے اور اسے چاہیے کہ یوں کہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے موت سے بہتر ہے، اور مجھے موت دینا جب کہ موت میرے لیے زندگی سے بہتر ہو۔ صبر کی بے پناہ فضیلتوں کے باوجود انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے اور کبھی بھی اس بات کی تمنا نہ کرے کہ مصائب آئیں اور وہ ان کے مقابلے میں صبر کر کے اپنے درجے بڑھائے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ ہی جائے تو اس کے مقابلے میں صبر سے کام لیا جائے، اور اللہ سے صبر کی توفیق بھی طلب کی جائے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر صبر ممکن ہی نہیں۔ کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غمی ایک فطری امر ہے، البتہ غم کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جانکاری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ یہ رکت انگیز منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ مسلم۔ عقیدہ تقدیر یہ نہیں کہ تکلیف دور کرنے یا آرام سکون حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کوشش تو بھرپور کرے مگر اس کے باوجود وہ مقصد حاصل نہ ہو سکے تو زیادہ پریشان نہ ہو۔ یہ یقین رکھے کہ میری تقدیر میں یوں ہی لکھا ہے اور میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے تاکہ مجھے دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازے اور میرے گناہ دھلے، اور اب مجھے پوری کوشش اپنے رب کی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کرنا ہے، لہٰذا اسے صبر کرنا چاہیے اور غلط طریقوں سے استعمال سے بچنا چاہیے، جس کا اجر اسے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں پہنچتی نہ زمین کی نہ تمہاری جانوں کی، مگر وہ وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان بات ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اس پر غم نہ کرو اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ سورہ حدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نے فرمایا جب تک
بندہ اپنے غمزدہ بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں مثلاً شادی، کاروبار وغیرہ سے قبل استخارہ کیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن جیسی اہمیت کے ساتھ اس کی تعلیم دی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی ہماری نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، اسے تنگی کا جینا ہوگا۔ قرآن سے لا علمی ایسے ہی ہے جیسے ٹریفک قوانین جانے بغیر سڑک پر گاڑی کو چلایا جائے، یا اندھیری رات میں انجان راستے پر بغیر روشنی کے سفر کرنا۔ قدم قدم پر حادثے آپ کے منتظر ہوں گے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے عمل اللہ کے فضل اور کون سے عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء مسلسل اللہ کے حکم پر روبے عمل ہیں۔ ہمیں جہاں اختیار سے نوازا گیا ہے، اور اگر ہمیں اسے بھی وہی الہ کے تابع کر دیں تو ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا، ورنہ ہمارا حال اس گاڑی کی مانند ہوگا جس کا ہر پہیہ مختلف سمت چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اپنا مقصد زندگی بنائیے اور اپنے دن رات اس دعا اور کوشش کے ساتھ بسر کریں کہ ہم نے قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اس عظیم مقصد کے حصول کی دھن جب آپ پر طاری ہوگی تو آپ کو اپنے دوسرے غم یاد تک نہ رہیں گے، اور آپ اس بشارت کا مصداق ٹھہریں گے کہ قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد رکھو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے۔ اس حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل پر آسان قرآن کا کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ سورہ فاتحہ سے میں گزارش کروں گا کہ تمام لیکچر کو سننا شروع کریں اور قرآن کے ساتھ وہ تعلق بنائیں کہ جو ایک ایسے انسان کا ہے کہ جو کہ آپ کو اس کتاب کے ساتھ ایک زندہ تعلق بنا دے گا، جو ایسا لگے گا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اصلاً ہر کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ وہ مومنوں کے لیے رحیم بھی ہیں تو ہمیں اپنے تمام اور امور ان کے سپرد کرنے پر بخوشی آمادہ ہو جائیں گے، اور اس سپردگی کے ساتھ ہی غم و فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔ توکل ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، اسباب کا پورا استعمال لیکن نظر ان کے فضل پر ہے اور اپنے زور بازو پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا اور ہم ان کے غلام ہیں۔ جس طرح غلام پر آقا کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح آقا پر غلام کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ اگر ہم ان کے ہو رہے ہیں، ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی سے حاجتیں مانگیں، نہ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا حق ادا نہ کریں؟ وہ کریم ہے، ان سے معاملہ کر کے کون خسارے میں رہ سکتا ہے؟ ان کا منصوبہ ہمارے منصوبوں سے زیادہ کامل ہے، لہذا ہم اپنی جانیں اور کام انہی کے سپرد کرتے ہیں۔ ذرا اس شخص کا تصور کریں جس کے ساتھ سفر میں ایک ایسا دوست ہے جو راہ کے تمام مراحل سے بخوبی واقف ہے، جو اس سفر کا کامل نقشہ بنا چکا ہے اور یہ یقین دلا چکا ہے کہ اس سفر میں کوئی اتفاقی حادثہ تک پیش نہیں آئے گا۔ اس پر کامل اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی یہ مسافر پریشان ہے۔ مومن کا قلب احمقانہ خوف سے خالی ہوتا ہے، وہ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط پکڑ کر ہمت و مردانگی سے زندگی کے میدان میں قدم اٹھاتا جاتا ہے، اور زندگی کے مسائل اس کو پریشان نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل و اعتماد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے معبود اور سچے دوست ہیں، انہی کے آگے ہمارا سر جھکنا اور انہی سے ہمیں ہر التجا کرنی چاہیے۔ ظاہری آنکھ چاہے جو تماشا دکھائے، نعمتیں دینا اور تکلیف و غم دور کرنا ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مخلوق میں اس کی طاقت نہیں۔ لوگوں کو جو ہم نے امید و خوف کا مرکز بنا لیا، یہ کس قدر عظیم دھوکہ ہے۔ جو ہی ہم اپنی خوف اور امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بناتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمیں مخلوق سے غنی اور بے نیاز کر دیتے ہیں، اور ہمیں خوف کے قاتل جذبہ جس نے لوگوں کی زندگی کو سکون سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا ہے، اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور اس سے پیدا ہونے والی مسرت تمام مصائب زندگی کا کامل علاج ہے۔ یاد رکھیے، ہر چیز جو آپ سے جاتی رہے اس کا بدل ہے، لیکن اللہ آپ سے جاتا رہے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ولی، مولا و نصیر اور اس پر رحیم ہے، تو آپ خوف کے وقت اپنی قوت ایمانی سے کام لے کر جرأت سے کہیں کہ کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں ڈرا سکتی۔ اپنے خوفزدہ نفس کو کہیں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ سورہ زمر۔ دیکھیے، بچہ اندھیری رات میں جاگ پڑتا اور ڈر کر رونے لگتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ ڈرو، آپ اس سے کہتے ہیں ڈرو مت، یہاں کوئی ایسی ڈرنے والی چیز نہیں، بلکہ یہ چیزیں صرف تمہارے خیال میں ہیں۔ یوں خوف کی نفی کرنے کے بعد آپ اسے ان چیزوں سے تسلی دیتے ہیں جو یقیناً موجود ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، کیا مجال کہ کوئی چیز تم کو چھو سکے۔ اس طرح آپ اپنے قرب کا اطمینان دلانے کے بعد، اور بچے کو آپ کی قوت پر یقین ہونے کی وجہ سے کہ آپ اس کی حفاظت کے قابل ہیں، بچہ بے فکری کی نیند سو جاتا ہے۔ یہی طریقہ خوف و غم کے وقت آپ کو اپنے ساتھ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے خوف کے اسباب کی نفی کریں، جو رات و ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ ساری دنیا میں اللہ کے سوا کوئی چیز آپ کو نہیں ڈرا سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ مومن جس پر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ساتھ ہیں، جس پر 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، ایسا مومن کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کس چیز سے ڈر سکتا ہے، اور ڈر کر مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ دیکھیے، ساری اشیاء مخلوق و محکوم ہے، جب تک خالق و حاکم ممالک رب نہ چاہے یا ہمیں نقصان
कैसे पहुंचा सकती है? हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। इन ही के कब्जे कुदरत में तमाम जानदारों की पेशानी के बाल हैं। डरना हमें इन ही के जलाल से चाहिए। सब कुछ इन्हीं के हाथ में है और सारा आलम फकीर और मोहताज, ना नफ़े की कुदरत रखता है और ना नुकसान की। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सब बंदे मिलकर तुझे कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहें तो वो तुझे नफ़ा नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तेरे लिए रख दिया, और अगर सब मिलकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते सवाई इसके जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया। तिरमिज़ी। इस सदाकत पर पूरा यकीन रखकर अपने नफ्स को कहें कि तुझे कतन किसी चीज़ से ना डरना चाहिए। ना शख्स अल्लाह ताला को मुहाफ़िज़ समझता है, वो बेखौफ होता है, और कामिल बेखौफ़ी नतीजा है ईमान रासिख़ का। नफ्स को ये यकीन दिलाने के बाद कि खौफ की कोई वजह नहीं। आप जिस तरह के छोटे बच्चे को हमने अपनी ज़िंदगी का यकीन दिलाया था, इस तरह नफ्स को अल्लाह ताला के कुर्ब का यकीन दिलाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारी क़ुव्वत बाज़ू और हमारी पनाहगाह हैं, सहारा हैं। वही अल्लाह ताला जिनके हुज़ूर तमाम मखलूक़ात सजदा रेज़ हैं, जिनके इशारे से रात और दिन में तब्दीली आती है। जब नफ्स ये महसूस करने लगे कि इसके दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे अल्लाह ताला का नूर है, वो नूर के किले में महफूज़ है, तो फिर खौफ का साया कल्ब से उठ जाता है। ज़ुल्मत नूर की मौजूदगी में कैसे रह सकती है? सुरूर और इत्मीनान इसके रगो-पे में छा जाता है। अब हम अल्लाह ताला से इस तरह बातें कर सकते हैं जिस तरह बच्चा अपने बाप से बातें कर सकता है। मोहब्बत से, अदब से, अज़्ज़ो इंकिसार से, पूरे एतमाद से इनके सामने अपनी ख्वाहिशात और गम रख सकते हैं। मुसीबत में सबसे ज़रूरी चीज़ कल्ब को सँभाल लिया। याद रखें कि खौफ तारी होता है। खौफ पैदा करने वाले ख़्याल को कबूल कर लेने की वजह से इन ख़्यालात का मुकाबला करने के लिए ज़हन की इस सतह से बुलंद होना ज़रूरी है। देखिए, समंदर का तूफ़ान इसी वक़्त फ़ना का बाइस होता है जब हम इसकी तबाहकुन मौजों में घिर जाते हैं। लेकिन हम किसी बुलंद पहाड़ी पर चढ़ जाएँ तो फिर इन तेज़ मौजों की शोरिश से हमें निजात मिल जाती है, क्योंकि अब हम इनकी पहुँच से बाहर हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम खौफ की हालत में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होते हैं, तो हमारा कल्ब खौफ की सतह से बुलंद तर हो जाता है और इस मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ सुकून ही सुकून है। जब खौफ व हरास की लहरें आपके दिल पर यलगार कर रही हों और वो बैठा जा रहा हो, तो आप बैठकर आहिस्तगी से और साबित कदमी से अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हुए ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमेशा से मेरे साथ हैं और मैं आपकी नज़रों में हूँ। फिर ये तसव्वुर कायम करने की कोशिश कीजिए कि हम अल्लाह ताला की नज़रों के सामने हैं और इनकी रहमत कामिला नूर की तरह हर जानिब से हम पर मुहित है। साथ इन अल्फाज की भी तकरार करना चाहिए, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। मुझे अल्लाह काफ़ी है और वो क्या खूब काम बनाने वाला है, क्या खूब मौला है और क्या खूब मददगार है। इन अल्फाज की तकरार से हमें अल्लाह के काफ़ी होने का यकीन हो जाता है और इसी वजह से हमें खौफ से निजात मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल पेश आती तो अल्लाह ताला से मुखातिब होकर फरमाते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, ए ज़िंदा, ए सबको कायम रखने वाले, मैं आपकी रहमत की दुहाई देता हूँ। आखिर में मैं आपसे बस ये कहूँगा कि ज़िंदगी की जंग बड़ी सख्त जंग है। जो शख्स इसे तन्हा लड़ने की कोशिश करता है, वो इंजाम कार शिकस्त खाकर रहता है। चाहे इसकी शिकस्त इसे खुद भी नज़र ना आ रही हो, मगर जिसके साथ अल कवी हो, ज़ोर वाला, अल कादिर हो, कुदरत वाला, अल मुक्तदिर हो, हर चीज़ कर सकने वाला, अल मालिक कुल मुल्क, सल्तनत का मालिक की इमदाद शामिल हो, वो फ़तह-याब होकर रहेगा। चाहे महदूद निगाह रखने वाले इंसानों को इसकी फ़तह वाज़ेह नज़र आ रही हो। आम हालात में भी एक दाना और एहसान शनास इंसान की दानाई और एहसान शनासी का तकाज़ा यही है कि वो इस रहमान, बहुत मेहरबान, रज़्ज़ाक़ यानी कि रिज़्क़ देने वाला, मोमिन यानी कि अमन देने वाला, अल मालिकु यानी कि बादशाह, अल मुहैमिनु निगहबान, अल जब्बारू सबसे ज़्यादा ज़ोर-आवर, अल वलियु हमायत करने वाला, अल हफ़ीज़ु हर चीज़ के नुकसान से बचाने वाला, अल वहाबु सब कुछ देने वाला, और अल वदूद मोहब्बत करने वाला, अल मुईज़ु इज़्ज़त देने वाला, अल वकीलु काम बनाने वाला, और अल बर्रु एहसान करने वाला, अल नाफ़िउ नफ़ा देने वाला, और अल हसीबु किफ़ायत करने वाला। इसको हमेशा याद करता रहे, मगर जब कोई गम हमलावर हो तो इस वक़्त तो ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र और दुआ की तवज्जो होनी चाहिए कि गम की शिद्दत को कम करने और बेचैन दिल को सुकून देने के लिए ये मौसर तरीन अमल है। जिस पाक ज़ात ने हमारे गमों को दूर करना है, इसका अपना फरमान है। सूरह राद में अल्लाह ताला कहते हैं, याद रखो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। और सूरह नमल में फरमाते हैं कि कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो इसे पुकारे, और कौन इसकी मुसीबत दूर कर देता है। मुराद ये है कि वही कादिर मुतल्लिक है, बेकरार की दुआ सुनता है, इसकी मुसीबत दूर कर देता है। इस इंतहाई मेहरबान रब ने अपने बंदों के लिए यही पसंद फरमाया है कि वो अपने गम अलम लेकर इसके हुजूर में हाजिर हो और इसके दूर होने की इल्तिजा किया करे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गम से निजात के लिए जो दुआ की, वो हम सबको मालूम है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला ने कहा सूरह अंबिया में, तब हमने इसकी फरियाद सुन ली और इसे गम से निजात दी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात दिया करते हैं।
اور تہجد میں صبح و شام کے اذکار اور چلتے پھرتے قرآنی مسنون دعائیں مشکل گھڑیوں میں مومن کے لیے اصل پناہ گاہ ہیں۔ دعا ہی سے اللہ مشکلات سے نکلنے کی راہیں سجھاتے اور نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درست راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز جو ہم اپنے چینل وزڈم وتھ سلمان فیض پہ ڈال رہے ہیں، تو ان ویڈیوز کے آخر میں اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں تو اس پہ آپ اپنا کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اس کو شیئر کر دیا کریں، اور اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں، اور اس کا بیل آئکن بھی کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ حافظ۔